أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سورة الأعراف سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الأعراف مکی صورت ہے۔ سورۃ الانعام جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہے وہ بھی مکی صورت تھی اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور علماء کے مطابق ان کا زمانہ نزول تقریباً ایک ہی جیسا ہے۔ اور سورۃ الانعام کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے ڈیٹیل گفتگو کی تھی کہ یہ خاص طور سے وہ زمانہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کی طرف کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دے دیا کہ اب قریش مکہ سے مایوس ہو چکے ہیں ان کی ہدایت سے اور ان کو سیدھے رستے کی طرف لے کر آنے سے، تو اب آپ یہاں سے یعنی ان کا جو ٹائم ہے یا ان کی جو مہلت ہے اب وہ ختم ہو گئی، اب آپ یہاں سے کوچ کر جائیں۔ تو اس سے پہلے والا جو ٹائم تھا وہ بہت ہی کرٹیکل ٹائم تھا ہجرت کا، جس پر حکم ہو گیا تھا، اور وہ اس وقت ہوا تھا جس وقت قریش مکہ جو ہے ان کی جو شرارتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی تھیں، وہ اپنی ہٹ دھرمی میں بہت شدید ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں اور ستانے میں اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانے میں۔ تو ہم نے سورہ انعام کا جو سٹائل پڑھا ہے، جو اس کے اندر میتھڈولوجی، جس میں خاص طور سے عذاب الہی کا تذکرہ، پچھلی قوموں کی ہلاکت اور اللہ کی نافرمانی کی صورت میں آنے والی مصیبتیں اور عذاب، اور جو لوگ اللہ کے راستے پر نہیں چلتے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو سیریسلی نہیں لیتے، ان کا انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا، موسٹلی اسی پر مشتمل تھی سورہ نعم۔ سورۃ الاعراف میں ہم دیکھیں گے، یہ آپ کے سامنے اسکیچ ہے کہ اس کا بھی ایک بڑا حصہ پچھلی قوموں اور ان کے طرز عمل پر ہے، جو انہوں نے اپنے علماء کے ساتھ، اپنے انبیاء کے ساتھ رکھا، اور اپنے جو ہدایت کی طرف بلانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ رکھا، اور ان کو پھر کس طرح کے عذاب میں مبتلا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور قانون ہلاکت اقوام اور قانون استبدال اقوام، یعنی کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم کی ایک گروپ کی لمٹ کو ختم سمجھتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ نئے لوگ لے آتے ہیں، اس کا تذکرہ ہم سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے۔ سورۃ الاعراف کی درمیان میں تقریباً جا کے ہم ایک آیت پڑھیں گے، اور خاص طور سے آیت نمبر 46 اینڈ 47، جس میں اعراف کا تذکرہ ہے۔ اعراف جو ہے یہ اسی صورت کو ایکسپلین کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے، لیکن خاص طور پہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک گھاٹی یا ایک چوٹی یا ایک پہاڑی کا نام ہے، جو کہ بالکل مڈل میں ہوگی، ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم، اس کا چونکہ تذکرہ ہے آیت نمبر 46 اور 47 میں، اسی لیے اس کے حوالے سے اس صورت کو ہم سورۃ الاعراف کہتے ہیں۔ چلیں جی، اس کو شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی ٹچنگ آیات ہیں سورۃ الاعراف کی، خاص طور سے جو اس صورت میں قصہ آدم اور ابلیس ایک الگ سٹائل سے، ایک الگ طریقے سے ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور سے آج کے زمانے کے جو فتن ہیں، فواحش یعنی بے حیائیاں اور برائیاں، ان کو کس طرح سے ہم کوپ کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح سے ان سے بچ سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، حروف مقطعات، اور حروف مقطعات کا جو ترجمہ ہے یا اس کا جو مطلب ہے وہ کوئی فکس نہیں ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا حتمی فائنل ترجمہ نہیں پتا۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج، پھر اب آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں کوئی جھجک نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ خاص طور سے جب یہ کتاب لفظ آ رہا ہے تو یہ سورت کے حوالے سے بھی، ایک سورت کو، ایک چیپٹر کو بھی عربی میں کتاب کہتے ہیں، تو قرآن مجید پورے کا پورا، اور خاص طور سے یہ سورت سورہ اعراف کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آپ کی طرف
उस वक्त में नाजिल की गई है, उस ज़माने में नाजिल की गई है जिसमें आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं मुखालफतों में और परेशानियों में, और कुरैश मक्का की जो उनके जो शैतानियाँ थी और रेशा दवानियाँ थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये जो आपकी तरफ सूरत नाजिल की गई है ये इसलिए की गई है ताकि आपके दिल से वो झिझक निकल जाए, वो यानी जो मुश्किल और तंगी आपके दिल में महसूस हो रही है लोगों की शरारतें देखकर, वो खत्म हो जाए। लितुनज़िरा बिही, ताकि आप इसके जरिए से अलर्ट करें, डराएं, व ज़िक्रा, और साथ ही साथ ये नसीहत है लिलमुमिनीन, ईमान वालों के लिए। और ये एक बड़ी डेफिनेट बात है कि जिस चीज में खौफ है, जिसमें डर है ना मानने वालों के लिए, तो वहीं पर ये इत्मीनान है और नसीहत है जो लोग उस मैसेज को मान रहे हैं या जो उस पर अमल कर रहे हैं। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, आप पैरवी कीजिए उस किताब की, उन टीचिंग्स की, उन तालीमात की जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल की गई। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और इस किताब के अलावा, इस रास्ते के अलावा जो बाकी लोगों ने सरपरस्त बना रखे हैं, जो दूसरे दोस्त बना रखे हैं, उनके रास्ते को मत चुने। ठीक है, ये बड़ा लेसन इसके अंदर मेरे और आपके लिए, कि सिर्फ एक रास्ता अपने लिए अपनी जिंदगी में फॉलो करने के लिए रखें, वो है अल्लाह की किताब का बताया हुआ रास्ता, अल्लाह का बताया हुआ रास्ता। इसके अलावा जो हम सो कॉल्ड अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं, या वो लोग जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, उनके रास्ते की पैरवी ना कीजिए। कलीलन मा तज़क्करून, कितना थोड़ा समझते हो तुम, कितना थोड़ा नसीहत पकड़ते हो। यानी तुम इन आयात के बाद होना तो ये चाहिए कि हम पूरी तरह से हिदायत के रास्ते की तरफ मोटिवेट हो जाएं और उसी रास्ते को पकड़ लें। इसके बावजूद इंसान की ये सरिश्त है कि वो अपने लिए बस बहुत थोड़ी थोड़ी करके नसीहत लेता है, पूरा एक ही दफा अपने आप को अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रास्ते की तरफ मोड़ना चाहिए, जो कि हम नहीं मोड़ते। वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, और कितनी ही बस्तियां थी, कितने ही लोग थे, कितनी ही जगह थी, कितने ही शहर थे जिनको हमने हलाक कर दिया। फजाअहा बअसुना बयातन, फिर जब उनके पास हमारा अजाब आया तो रात के वक्त आया। नाउज़ु बिल्लाह, रात के वक्त से मुराद ये है कि जिस वक्त वो सो रहे होते थे, जिस वक्त वो बड़े रिलैक्स होते थे। औ हुम काइलून, या जिस वक्त दिन का टाइम होता था और वो कैलूला कर रहे होते थे, रिलैक्स होते थे। यानी रात का वक्त और दोपहर का वो वक्त जिसमें इंसान अपने रेस्ट के लिए अपने आप को रेडी करता है और वो रिलैक्स होकर जो है वो बैठ जाता है। इससे मुराद ये है कि ऐसे वक्त में लोगों को हमने अजाब में मुब्तला किया जिस वक्त वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिस वक्त उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि अजाब आ जाएगा। नाउज़ु बिल्लाह। फमा कान दावाहुम, फिर अजाब को देखकर, इज़ जाअहुम बअसुना, जब उनके पास हमारा अजाब आ गया तो उन सब की जो पुकार थी वो ये थी, यानी जिस वक्त अजाब को देख लेते थे, जितनी हमसे पहले बस्तियां, जितनी हमसे पहले शहर और लोगों को हलाकत का सामना करना पड़ा अजाब का, उन सब की एक कलेक्टिव इज्तिमाई रविश या तरीका अल्लाह जी बता रहे हैं हमें कि जब वो अजाब को देखते थे तो इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, उस वक्त पुकार कर कहते थे। दावा का मतलब है दाआ का मतलब होता है दुआ, भी इसी से निकला है, पुकारना। ठीक है, पुकार, दुआ यानी हम अल्लाह को पुकारते हैं ना, तो दावा वही रूट वर्ड है, दाल आइन और वा या। तो यानी उस वक्त वो पुकारते थे, ऊंचा ऊंचा बोलते थे कि अल्लाह जी, हम मानते हैं कि हम ही जालिम थे, हम ही मुजरिम हैं, हमारा ही कसूर है। फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, फिर अलबत्ता हम जरूर सवाल करेंगे उनके तरफ, उन लोगों की तरफ भेजे गए रसूलों से, उनकी तरफ जो रसूल भेजे गए हैं उनके हवाले से। वलनसअलन्नल मुरसलीन, और जो रसूल भेजे गए थे उनसे भी क्वेश्चन होगा, यानी लोगों से पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे पास मैसेज नहीं आया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उर्सिला, रॉ सीन लाम इसका रूट वर्ड है। ठीक है, अरबी जुबान में तीन जो अल्फाज है उन्हीं से सारे आगे लफ्ज बन रहे होते हैं। तो रॉ सीन लाम से रसूल बनता है, रॉ सीन लाम से ही रिसाला बनता है। रसूल यानी पैगंबर या पैगाम्बर, पैगाम देने वाला। इसी तरह उर्सिला जो भेजे गए यानी रसूल, और रिसाला मैसेज।
تو ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہمارے میسج نہیں آئے تھے؟ ہماری طرف سے بھیجے گئے رسول اور پیغامبر تمہیں بتا کے نہیں گئے تھے؟ تمہارے پاس یہ ہمارے الرٹس اور ریمائنڈرز نہیں آئے تھے؟ اور پھر ہم رسولوں سے بھی ڈائریکٹلی پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان تک پیغام نہیں پہنچایا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ پتا ہے، لیکن اس کو شور کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے، ظلم کرنا پسند نہیں کرتے، تو ایک دفعہ اس کو ری ایشور کیا جائے گا، ری کنفرم کیا جائے گا کہ رسول آئے تھے یا نہیں آئے تھے نا، میسج ملے تھے نا، اللہ کی طرف سے نشانیاں پہنچی تھی نا، اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے پہنچا دیا تھا ان کو پیغام؟ اس کے بعد فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور اللہ جی فرماتے کہ ہم بھی ان کے سامنے اپنے علم کے ساتھ بیان کریں گے کہ انہوں نے پھر میسیجز ملنے کے باوجود، الرٹ ملنے کے باوجود کیسا رویہ رکھا، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کوئی غائب تو نہیں ہے۔ یہ اللہ جی اپنا یعنی فرما رہے ہیں کہ پھر ہم اپنے علم کے ساتھ ان کے سامنے ان کی جو طرز عمل تھا نبیوں کو لے کر، یا ان کے جو نبیوں کے ساتھ یا میسیجز سننے کے بعد، اللہ کا پیغام سننے کے بعد جو ان کے کام ہوتے تھے، ہم ان کو پھر وہ بتائیں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن حق کا وزن ہوگا، اللہ اکبر، یعنی سچ جیت جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس پچھلی یہ جو آیت ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس کے دونوں طرح سے میننگز ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس دن حق کا وزن ہوگا، یعنی سچ کے رستے پہ چلنے والوں کا جو ترازو ہے، یا ان کا جب وہ جو میجر کیا جائے گا، وہ جو ان کے اعمال کو ناپا تولا جائے گا، تو جو سچ کے رستے پر ہوگا اسی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور دوسرا معنی یعنی اس دن جو وزن کیا جائے گا، جو اس دن میجرمنٹ ہوگی، جو اس دن اعمال کو تولا جائے گا، تو وہ پورے حق کے ساتھ ہوگا، سچ ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کا میزان یا ترازو بھاری ہوا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیکیوں کے اعمال ہلکے ہوئے، نیکیاں کم ہوئیں اور برائیاں زیادہ ہوئیں، نعوذ باللہ، تو فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے رکھا دنیا میں۔ یعنی دنیا میں بھی جب ہم اللہ کے رستے پر عمل نہیں کر رہے ہوتے تو ہم نقصان اپنا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی اللہ کے حکم کے مطابق کرنے والے کام ہیں، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جھوٹ سے بچنے کو کہا گیا، تو کیا دنیا میں فائدہ نہیں ہے اس کا؟ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا دھوکہ کر رہا ہے یا کسی کو فریب میں ڈال کر اپنے کام کر رہا ہے، تو وہ جب کبھی تو کھل جائے گا نا اس کا وہ سارا فریب، کبھی تو اس کا وہ جھوٹ جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا، تو وہ دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں۔ تو تمام نیک اعمال، تمام نیکیاں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیابی کا اور سکسس کا پیکج ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو دنیا میں نیک اعمال کر رہا ہے وہ دنیا میں ناکام رہ جائے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگانے میں ہے۔ تو اللہ جی فرماتے ہیں کہ جن کی ہلکی ہوں گی نیکیاں اور برائیاں زیادہ ہوں گی، ان کا وزن زیادہ ہوگا، تو اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے رکھا، اور اس وجہ سے کانوا بآیاتنا یظلمون، کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی آیات کیا ہیں؟ اللہ کی قرآن، اور قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ظلم جو ہے وہ آپ دیکھیے دو تین طرح سے۔ نمبر ایک، یا تو اس کو ماننا ہی نہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر شک کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی، ایک ظلم تو یہ ہے۔ نمبر دو، ماننا لیکن امپورٹنس نہیں دینا، ٹھیک ہے، ایمان تو ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہے، یہ ایک ایک لفظ اللہ کا فرمایا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے، اب ہونا تو یہی چاہیے کہ پھر موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ یو کین سے کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہمارا جو زندگی کے اعمال ہیں وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہوں، لیکن مانتے تو ہیں لیکن پرائرٹی نہیں دیتے،
ترجیح نہیں دیتے، آخر میں رکھا ہوا ہے ہم نے، جب موقع ملے گا، جب کبھی زندگی میں ٹائم ملے گا تب کر لیں گے، جب بالکل بوڑھے ہو جائیں گے، کچھ کرنے کے قابل نہ ہو تو چلو قرآن پڑھ لیں گے بیٹھ کے، ہے نا۔ تو تیسرا یہ ہے آیات کے ساتھ ظلم کہ غلط پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ سے اپنے طریقے سے پڑھتے رہنا اور اصلاح کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور چوتھا ظلم یہ ہے کہ پھر اس پر عمل نہ کرنا، جو چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں، جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی اسٹڈی سے، ان کو ہم نے صرف کتاب تک اور قرآن تک رکھ چھوڑا اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے چلاتے رہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں مکان دیا زمین میں، ٹھکانہ دیا، مکنہ مکان اردو کا لفظ جو ہے، ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس دنیا میں زندگی کے سامان بنائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے تو بنائی۔ اب دیکھیں موسم، اور موسم کے علاوہ انرجی، بارش کتنا بڑا سورس ہے، بلکہ بگیسٹ سورس آف لائف واٹر ہے، پانی ہے، نہ ہو تو کیسے زندگی ہو، اور وہ پانی کس نے، انسان بنا سکتے ہیں پانی؟ اللہ کی طرف سے نا۔ تو ہم نے تمہارے لیے صرف دنیا میں ٹھکانہ نہیں بنایا، بلکہ ریلیونٹ اور جو جتنی ضروری چیزیں تھیں وہ بھی تمہیں دی۔ قلیلا ما تشکرون، پھر بھی کتنے کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، بہت تھوڑا تم شکر کرتے ہو، ٹھیک ہے، بہت تھوڑے لوگ شکر کرتے ہیں اور لوگ بہت کم شکر کرتے ہیں، دونوں معنی اس کے۔ یعنی ہم آپ اپنے آپ کو اور میں اپنے آپ کو دیکھوں تو پورے دن میں کتنی بار ہم الحمدللہ دل سے بولتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں سب سے بڑھ کر زندہ آج کے دن میں رکھا، زندگی کی نعمت دی کہ ہم کچھ اعمال کر سکیں اچھے، پھر تو نے ہمیں صحت یابی عطا فرمائی، ہم اس وقت کسی آئی سی یو میں یا ہاسپٹل میں نہیں لیٹے ہوئے، کسی بڑی بیماری کے ساتھ نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو آپ دیکھیں کہ موو کر سکتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھت دیا اپنے آپ کو، یعنی ایک سر چھپانے کے لیے، زمین کے اندر سے جو نکلی ہوئی چیزیں ہیں، ہمارے جو کھانے پینے کی اشیاء، ان ساری چیزوں کے ساتھ دیکھیے بھرا ہوا ہے نا ہمارا لائف سٹائل، ہمارا پورا گھر اللہ کی نعمتوں سے، لیکن کتنی بار ہم دل سے آہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو تیرا بہت شکر ہے، لیکن اس کے بجائے آپ دیکھیے کہ پورے دن میں 10 دفعہ شیطان کی طرف سے ہمارے دل میں خیال آتے ہیں فلاں کے پاس یہ بھی ہے، اس کے پاس یہ نعمت بھی ہے، وہ تو اتنے بڑے گھر میں رہ رہا ہے اور اس کے پاس یوں ہے اور ایسے آرام کی چیزیں ہیں اور میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ جی، چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا، تو اس کو پتا ہے ہماری خصلت کا کہ ہم بہت تھوڑی چیزوں پہ شکر کرتے ہیں، اور یعنی اتنا کچھ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے عطا کردہ ہے کہ اگر ایک ایک سانس کے ساتھ بھی ہم شکر ادا کریں تو بھی وہ شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت بنائی، تمہاری شکل و صورت بہتر کی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر اس کے بعد ہم نے فرشتوں کو کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو۔ ہم ایک آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے، ٹھیک ہے، اسٹوری آف کریشن، سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہم دیکھیں گے، کئی جگہ پر سورہ حجر میں جیسے ہم پڑھیں گے، اسی طرح ایک دو اور صورتیں جن کے اندر قصہ آدم اور ابلیس کو ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ہر جگہ ایک نئے اینگل سے، ایک نیا سبق دیتے ہوئے۔ اب یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی تخلیق پہلے کی گئی تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کو سجدہ کروایا تھا نا، وہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے نہیں کروایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، بلکہ وہ نوع انسانی کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے، یعنی انسانیت یا انسان ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ویلیو والی چیز تھی۔ تو فرشتوں سے ویلیو دلوانے کے لیے انسانوں کو، کہ انسان زیادہ یعنی قیمت رکھتے ہیں، ویلیویبل ہیں دین اینجلس، دین ادر کریشنز، باقی مخلوقات کی نسبت۔ تو یہاں پر اس کی دلیل مل رہی ہے کہ پہلے تخلیق ہوئی، شکل و صورت بنی، پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا گیا، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں تھا ہی نہیں، یعنی اللہ جی کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کرنا۔ اور حالانکہ اگر ابلیس کا ہم بایو ڈیٹا پڑھیں، اس کی جو بایوگرافی ہے وہ پڑھیں، تو پتا چلتا ہے کہ یہ بہت ہی قریبی جو اللہ کے لوگ تھے ان میں شامل تھا،
اور किस वजह से? इताअत की वजह से। बड़ी इबादतें करता था, बहुत फर्मा बरदारियां किया करता था, लेकिन चूंकि जाहिर भी अल्लाह को पता है और बातिन भी पता है, अल्लाह ताला को पता है कौन दिल से कर रहा है और कौन सिर्फ दिखावे का कर रहा है। तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं ये पता था मुझे कि इसने सजदा करना ही नहीं। क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, अल्लाह जी ने पूछा उससे कि तुम्हें किस चीज ने रोका है कि तुम सजदा करो आदम को, जब मैंने तुम्हें कहा है कि सजदा करो, फिर भी तुमने अपने आप को रोक लिया है। क़ाल अना खैरुम मिन्ह, तो शैतान ने बोला, इब्लीस ने बोला, क्योंकि मैं इससे बेहतर हूं, मैं तो इससे ज्यादा अफजल हूं, बेटर हूं, आई एम बेटर देन हिम। खलक़तनी मिन नार, आपने मुझे आग से पैदा किया है अल्लाह, वो खलक़तहू मिन तीन, और इस आदम को मिट्टी से पैदा किया है। और आग तो एक स्पेशल चीज है, वो ऊपर जाती है, मिट्टी तो जमीन पर होती है, तो मैं इससे बेहतर हूं। तकब्बुर, ठीक है, अपने आप को बेहतर समझना, अपने आप को बेहतर कहना। क़ाल फहबित मिन्हा, अल्लाह जी ने फरमाया कि यहाँ से चला जा, फिर उतर जाओ, चले जाओ यहाँ से। फमा यकूनु लका अन ततकब्बर, तुम्हारे लिए ये नहीं था कि तुम तकब्बुर करो, यानी तुम्हारे लिए ये तकब्बुर करना तुम डिजर्व नहीं करते हो, तुम ये तकब्बुर करने के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम्हें भी मैंने ही पैदा किया है। फीहा फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन, तो तुम इस जन्नत से, इस जगह से अब निकल जाओ, क्योंकि तुम अब खुद तुमने अपने आप को जलील कर लिया है, तुम जलील होने वालों में से हो, और अब के बाद फिर तुम्हारे नसीब में अब जिल्लत ही है। और ये जिल्लत किस वजह से है? नंबर एक, तकब्बुर किया, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझा। दूसरा, अल्लाह की इताअत नहीं की, अल्लाह की बात नहीं मानी। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, तो शैतान ने कहा आप मुझे मोहलत दीजिए क़यामत के दिन तक। कहीं और भी जाके इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि शैतान ने कहा कि आप जो मैंने आपकी अल्लाह ताला इतनी इबादतें की हैं, इतनी इताअत की है, इतनी आपकी जो है वो बातें मानी हैं, तो उन सारी नेकियों के इवज़, उसके बदले में आप मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दें, और मोहलत ऐसी दें कि इनकी थॉट्स पर भी हो, इनके दिमागों पर भी हो, और इनके जो ये काम कर रहे हैं उसके अंदर भी मैं इनको वरगला सकूं। ठीक है, और आगे हम ये अगली ही आयत में बल्कि ये है कि हर तरफ से मैं इनको फिर कोशिश करूंगा कि मैं इनकी असलियत आपको दिखाऊं। जो आपने कहा है कि इंसान अफजल है, फरिश्तों से भी सजदा करवाया है कि इंसान बेहतर है, ठीक है, ये बेहतर मखलूक है, अशरफुल मखलूकात, और खलीफा है मेरा जमीन में, तो मैं इनकी असलियत आपको दिखाऊं, इसके लिए मुझे मोहलत दें। क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, बेशक तू मोहलत दिए जाने वालों में से है, यानी दी तुझे मोहलत। क़ाल फबिमा अग़वैतनी, तो शैतान ने कहा इस वजह से जो आपने मुझे गुमराह किया है, ए अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया है, यानी ये आप देखिए शैतान के हालात, कि अल्लाह ताला को कहा कि आपकी वजह से मैं गुमराह हुआ हूँ, ठीक है, यानी आपने मुझे मौका दिया है कि मैं नाफरमानी करूं, और मैं इसलिए गुमराह हुआ हूं, वरना मैं खुद तो बड़ा नेक था। इसको जरा रिलेट करते जाएं हम लोग अपने आप से। कई दफा हम ये कह रहे होते हैं अपने गुनाहों को जस्टिफाई करने के लिए कि बस मौका ना मिलता तो गुनाह ना करते, है ना, यानी ये शैतान वाले काम हैं हमारे भी कि नहीं। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तो मैं अब जरूर, लअक़उदन्न, नून के ऊपर शद, जब भी आप देखेंगे कुरान पढ़ते हुए जिस भी लफ्ज के आखिर में नून मुशद्दद आता है, वो यानी कसमिया या ताकीदी लफ्ज, के मैं जरूर ये करूंगा, मुझे कसम है कि मैं ये करूंगा, ठीक है, यानी ताकीद वाला लफ्ज कि मैं ये जरूर करूंगा कि लहुम, मैं बैठ जाऊंगा इनके लिए, सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पर। ये जो आयत है ये बहुत बड़ा हमारे लिए इसके अंदर से लेसन है कि शैतान, और आगे चल के हम जब मजीद स्टोरी को पढ़ेंगे आदम अलैहिस्सलाम की, तो पता चलेगा कि इंसान जो है वो फितरतन खैर को पसंद करता है, अच्छाई को पसंद करता है। इंसान की अल्लाह पाक ने फितरत जो है वो सालिह बनाई है, फितरतन हम सारे मुस्लिम हैं, नेक हैं, इसलिए हम नेकी के अल्फाज या नेकी की बातें या नेकी का जो जो रूप है उसको पसंद करते हैं सारे, है ना। तो शैतान ने इसी को यूज करना है और करता है वो, कि वो नेकी वाले रास्ते पर बैठ जाता है। हमें बज़ाहिर लग रहा होता है नेक काम है, बड़ा अच्छा काम है, लेकिन असल में वो काम नेक नहीं होता, या वो कौन सा काम जो दीन और शरीयत से निकला हुआ हो, बज़ाहिर देखने में नेक है, अच्छा काम है, नेकी है, लेकिन अगर शरीयत के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर कैसे वो नेकी हो सकती है। सो मलआतियन्नहुम
मिन बैनि ऐदीहिम। अब ये शैतान की जरा बातें गौर से सुनते चले जाएं। फिर मैं इनके पास, कसम है मुझे कि जरूर आऊंगा, मिन बैनि ऐदीहिम, इनके सामने से, व मिन खल्फिहिम, और पीछे से अटैक करूंगा, व अन ऐमानिहिम, और राइट साइड से, व अन शमाइलिहिम, और लेफ्ट साइड से, यानी आगे पीछे दाएं बाएं से मैं इनको घेरूंगा अच्छे तरह से। ठीक है, यानी एक जगह से बच भी जाएगा ना इंसान तो दूसरी जगह से पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको इनकी असलियत दिखाऊंगा कि ये जो इंसान है ये कोई बहुत अफजल नहीं है। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और आपको पता चलेगा कि ये अक्सर जो है इनमें नाशुक्रे होंगे। आप इनकी अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे, आप इनकी अक्सरियत को अपना अच्छा बंदा नहीं पाएंगे। कौल खुरुज मिनहा, अल्लाह जी ने फरमाया चला जा, यहाँ से निकल जा, इस जन्नत से, इस जगह से, मदऊमम मदशूरा, मुजम्मत किया हुआ, रहमत से दूर किया हुआ, यानी तू जलील और रुस्वा होकर यहाँ से निकल जा। लमन तबिअका मिनहुम, और जो भी तेरी पैरवी करेगा इन इंसानों में से, जो तेरे रास्ते पे चलेगा, तुम्हें फॉलो करेगा, लअमलअन्ना, देखिए नून पे शद आ गई ना दोबारा, मैं जरूर भर दूंगा, जहन्नम, जहन्नम को, मिनकुम अजमाइन, तुम सब के साथ, यानी तुम सब को फिर मैं नाउजुबिल्लाह जहन्नुम जो है वो ठिकाना दूंगा। वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, और ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी, ठीक है, फिर हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई हजरत आदम के बाद, तो अब तुम दोनों जन्नत में रहो। फकुला, फिर तुम दोनों खाओ, मिन हैसु शिअतुमा, जहां से तुम्हारा दिल चाहता है, यानी पूरी जन्नत तुम्हारी है। वला तक़रबा हादिहि शजरा, लेकिन ये एक दरख्त है, इसके करीब नहीं जाना। फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, अगर तुमने ऐसा किया तो जालिमों में से हो जाओगे। फवस्वस लहुम शैतान, तो शैतान ने, चूंकि मोहलत तो उसको मिल गई थी, ठीक है, तो शैतान ने उनको दोनों को वसवसा डाला। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन वाला मैटर है वो क्लियर हो गया कि अक्सर जो है ये सुनने में आता है कि औरत बहकाती है, या औरत ने, सबसे पहले आदम को भी औरत नहीं, हवा जो अलैहिस्सलाम है उन्होंने बहकाया, या क्रिश्चियनिटी का जो खास तौर से ईसाइयत है और यहूदियत, दोनों के अंदर ये अकीदा है कि शैतान के बहकावे में पहले हवा अलैहिस्सलाम आई थी और उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गाइड किया था कि ये काम कर लेते हैं, ठीक है। और इसी वजह से यहूदियत और ईसाइयत दोनों मज़ाहिब में उनकी किताबों और उनकी जो टीचिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग, और औरत जो है वो शैतान के ट्रैप्स में से एक ट्रैप है, शैतान के जाल में से एक जाल है, ठीक है। लेकिन कुरान ने वो पूरा झगड़ा ही खत्म कर दिया और बताया कि दोनों एक साथ उस वसवसे में आए थे, ठीक है। शैतान, उन दोनों को शैतान ने वसवसे में डाला, लियुबदिया लहुमा, ताकि उन दोनों के लिए जाहिर कर दे, मा वूरिया, वाव के ऊपर उल्टा पेश, तो वूरिया अनहुमा, जो चीजें उनसे छुपाई गई थी, और वो क्या थी, मिन सौआतिहिमा, उन दोनों की शर्मगाहें। तो अब यहाँ से एक चीज पता चली कि इससे पहले, यानी शैतान के इस अटैक से पहले, हजरत आदम और हजरत हवा को एक दूसरे की जो बॉडी पार्ट्स हैं या बाकी चीजें उनको नहीं पता था, ठीक है। उनकी शर्मगाहें या जो छुपी हुई चीजें हैं वो कवर्ड थी। पैदाइशी तौर पर इंसान की जो छुपाने की चीजें हैं, उसकी जो शर्मगाहें हैं, ठीक है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कवर्ड रखे गए, ठीक है। इसीलिए ये इंसान की फितरी जरूरत है जो शर्म और हया है। इंसान फितरतन बेहयाई को नापसंद करता है, इंसान फितरतन शर्म को और हया को और कवर रहने में कंफर्टेबल फील करता है। वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरा, और आके उसने पता कैसे अटैक किया। अब देखें, उसने पीछे कहा था ना कि मैं सीधे रास्ते पे बैठूंगा, तो उसने ये कहा कि आपको, आपके रब ने ये जो दरख्त से मना किया है ना, ये इसलिए किया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और कि जब वो आया तो एक फरिश्ते की शक्ल में आया, नेक बंदे की शक्ल में, यानी अपने आप को उसने फरिश्ता शो किया। इसमें बहुत सारी रिवायात मिलती है, कुरान उसको चूंकि यूजलेस है वो बातें, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको कुरान मजीद में डिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन मुख्तलिफ तरह की रिवायात से हमारे सामने आता है कि एक दफा तो वो सांप बनकर आया, फिर एक दफा वो
کسی اور جانور کی شکل میں آیا، لیکن جب 2-3 دفعہ مختلف بھیس بدلنے کے باوجود حضرت حوا اور آدم نے اس کو یعنی کوئی توجہ نہیں دی، تو اس کے بعد وہ پھر فرشتے کی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ جو تمہارے رب نے اس درخت سے منع، ایک ہی درخت تھا چھوٹا سا، بس اس سے منع کیا تھا، باقی پوری جنت اپنی تھی، لیکن شیطان نے اسی طرف مائل کرنا ہے، اسی طرف لے کر جانا ہے جو رستہ اللہ نے منع کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا اور ہمارے ساتھ بھی وہ یہی کرتا ہے کہ یہ اس درخت سے اس لیے منع کیا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا دھوکہ دیا کہ انسان فرشتوں سے زیادہ ویلیویبل تھا، ٹھیک ہے، زیادہ ریسپیکٹڈ تھا، تو اس کو یہ ریئلائز کروایا کہ نہیں، فرشتہ ہونا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ کہیں، او تکونا من الخالدین، اور یا پھر تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں نہ رہو، کیونکہ اگر تم اس درخت کا پھل نہیں کھاؤ گے تو تمہیں کچھ عرصے بعد اللہ جو ہے وہ زمین پہ بھیج دے گا، اور زمین پہ پہلے بڑی عجیب و غریب مخلوقیں، کیونکہ جنات ہم سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور وہ جنات زمین پر آلریڈی تھے، یہ بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ جنات آلریڈی زمین پر تھے ہم سے پہلے. تو شیطان نے اس چیز کو بھی یوز کیا اور کہا کہ اصل میں تو کامیابی یہ ہے کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ تاکہ یہیں پر رہو، جنت میں ہی رہو، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اپنا گھر رکھنا ہے تو تم اس درخت کے پاس چلے جاؤ. وَقَاسَمَهُمَا انی لکما لمن الناصحین، اور قسمیں کھائی ان دونوں کے سامنے، ٹھیک ہے، ہما لکما، ٹھیک ہے، یہ جو میم الف ما ہے یہ ٹو یعنی آدم اور حوا دونوں کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم اس جگہ سے نکلو. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ بے حیائی کو ڈائریکٹلی قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ فطرتاً انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف لپکتا ہے، لیکن جب کوئی اس کو جال میں پھنسانا چاہتا ہے، آپ دیکھیے پوری دنیا اس کو جب بھی آپ دیکھیں کہ برائیوں کا یا غلط کاموں کی طرف لے کے کسی بھی چیز کو ایڈورٹائز کریں تو اس میں فوائد بتائے جاتے ہیں کہ یہ کام کریں گے تو یہ فائدہ ہے آپ کو، حجاب اتار دیں، بے حیائی کی طرف آ جائیں تو آپ بڑے اچھے رشتے ہو جائیں گے، یا لوگ آپ کو پسند کریں گے، یا آپ جو ہے وہ بہت آپ کی پروموشن بڑی جلدی ہو جائے گی، ہاں، یا لوگوں کو آپ اچھی لگیں گی ہم خواتین کے لیے. اسی طرح برائی بظاہر انسان اس کی طرف نہیں لپکتا، لیکن ہڈن جو اس شیطان دکھاتا ہے نا کہ یہ تم کام کر لو، یہ الٹا کام کر لو، اس کے اندر تو بڑے فائدے ہیں تمہارے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے ان دونوں کو کھینچ لیا، پھانس لیا، اپنے دھوکے میں پھنسا لیا دھوکے کے ساتھ. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، پھر وہ دونوں چلے گئے اور جب دونوں نے درخت کو چکھا، یہاں پہ پھر اگین وہ والا کلیئر ہو رہا ہے کہ حضرت حوا نے ہی پہلے چکھا تھا اور پھر آدم کو کہا تھا. ٹھیک ہے، قرآن نے ہمیں کلیئرلی بتا دیا کہ دونوں ایک ساتھ اس چیز میں انوالو تھے. بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں. ٹھیک ہے، ایک دم سے وہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اتر گئے، وہ جو لباس اللہ کی طرف سے ایک نیچرل لباس تھا وہ اترنا شروع ہو گیا اور ننگے ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ، اب چونکہ بائی نیچر پیدائشی طور پر جیسے وہ آئے تھے دنیا میں یا جیسے ان کی تخلیق ہوئی تھی تو وہ کورڈ تھے. ٹھیک ہے، اسی لیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ حجاب میں رہنا یا اپنے آپ کو کورڈ رکھنا یہ بڑا نیچر کے قریب ہے، یہ کوئی یعنی کوئی عجیب چیز نہیں ہے. تو ان دونوں نے پھر جب یہ دیکھا کہ اب سوآت جو ہے، سوآت یعنی وہ چیزیں، وہ جگہ اپنے جسم کی جو چھپانے والی ہیں، شرمگاہیں ہیں، تو جب وہ ظاہر ہوئی تو دونوں اپنے آپ کو چھپانا شروع ہو گئے شرم سے. علیہما، اور کس چیز سے؟ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے، یعنی جو آس پاس پتے تھے درختوں کے وہ اتار کے اپنے آپ کو انہوں نے چھپانا شروع کر دیا. وناداہما ربہما الم انہکما، اور اوپر سے اللہ نے آواز لگائی، اللہ اکبر، الم انہکما، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرہ، اس درخت کی طرف جانے سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تم دونوں کو میں نے کہا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے. قالا، تو دونوں پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم سے ظلم ہو گیا،
ہم نے تو بڑا ہی ظلم کر دیا اپنے آپ پر. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر ابھی آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے, اگر آپ ہمیں بخشیں گے نہیں, وَتَرْحَمْنَا, اور ہم پر رحم نہیں کریں گے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم تو بڑے ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اس کے بعد اللہ جی نے فرمایا کہ اب تم یہاں سے جنت سے چلے جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, یعنی شیطان تمہارا دشمن رہے گا, تو دشمن ہے اور ہمیشہ رہے گا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا ہے, وَمَتَاعٌ, اور استعمال کی چیزیں ہیں, ساز و سامان ہے, إِلَى حِينٍ, ایک مدت تک, جب تک وہ مدت تمہاری پوری نہیں ہوتی یعنی موت, تب تک تم نے اب اس زمین میں رہنا ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ, پھر اللہ جی نے فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے, زندہ رہو گے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ, اور اسی میں مرو گے, یعنی موت کے بعد بھی اسی زمین میں داخل ہو جاؤ گے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ, اور اسی سے پھر تم نکالے جاؤ گے حشر کے دن. یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد. اب اللہ تعالیٰ کی جو نصیحتیں ہیں ان اگلی آیات میں, خاص طور سے لباس کے حوالے سے, حیا کے حوالے سے, وہ بڑی ہی اہم ہے ہم خواتین کے لیے سمجھنے کے لیے. اے آدم کے بچوں, قد انزلنا علیکم, ہم نے تمہارے لیے اتارا, لباسن, لباس, یواری سوآتکم, جو تمہاری شرم گاہیں چھپائے, وریشا, اور تمہارے لیے زینت بنے, تمہیں خوبصورت بنائے. لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے, بے لباسی یا کم لباسی آپ کو جو ہے وہ خوبصورتی نہیں دیتی, بلکہ پورا لباس خوبصورتی دیتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى, اور جو تقوی کا لباس ہے وہ تمہاری زینت ہے. سبحان اللہ, ذَلِكَ خیر, یہ بہترین ہے, یعنی اگر تم تقوی کا لباس اختیار کرو تو وہ تمہارے لیے بہترین ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ, اور یہ لباس جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تاکہ وہ نصیحت پکڑیں, تاکہ وہ سبق سیکھیں. اس آیت کا آغاز مسلمانوں کو خطاب سے نہیں ہو رہا, بلکہ پورے اولاد آدم, چاہے کافر ہیں, چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ایک نیچرل ارج ہے, نیچرل نیڈ ہے, فطری ضرورت ہے لباس. لباس, اور ایسا لباس جو شرمگاہ کو چھپائے, ٹھیک ہے, جو ستر کو چھپائے, جو آپ کو حجاب جسے ہم کہتے ہیں, جو ہمیں پروٹیکٹ کرے دوسروں کی نظروں سے. اور نظریں کہاں ہیں ظاہر ہے, کہاں جاتی ہیں, شیطان کہاں لے کر جاتا ہے نظروں کو, جو پیچھے اس نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا, کہ وہ شرم گاہیں ظاہر کرنا چاہتا ہے. وہ ہماری جو ہے اپنے بچوں کو میں اس طرح سے ہمیشہ سمجھاتی ہوتی ہوں کہ وہ ہمیں شیم کروانا چاہتا ہے ہماری دوسروں کے سامنے, ٹھیک ہے, کم کپڑے پہنا کر, کم لباس جب ہم پہنیں گے تو اصل میں ہم شیطان کی بات مان رہے ہوں گے. تو یہاں سے جو چیزیں خاص طور سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ایک تو نیچرل نیڈ ہے, دوسرا صرف ستر پوشی کا کام نہیں ہے, بلکہ اس لباس کے اندر عزت ہے, زینت ہے, ٹھیک ہے, آپ خوبصورت لگتے ہیں. اس لیے حدیث کے مطابق بھی وہ لباس بہترین ہے جو آپ کی شخصیت کے مطابق ہو, موسم کے مطابق ہو. اب ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم چونکہ بہت نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں تو بالکل پھٹا پرانا اور فضول سا لباس, فضول سے مراد یہ کہ جو بہت ہی دیکھ کر گھن آئے ویسا پہنیں, بلکہ زینت ہے یہ لباس. تو اچھا خوبصورت لباس جو آپ کی بجٹ کے اندر ہو, جو آپ جس میں فضول خرچی کے اس میں راستے پہ نہ جائیں, نہ ہی بخل میں جائیں, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر سب سے بہترین لباس یہ ہے کہ جو تقوی کا لباس ہو. اور تقوی کا لباس اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ وہ لباس جو پوری طرح ساتر بھی ہو, یعنی آپ کو چھپا رہا ہے, پھر اس میں زینت بھی ہو, یعنی آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہے, اور انسان کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو یا کم بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ اس میں تکبر نہ ہو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ تکبر سے اپنے چادریں زمین سے رگڑتے ہوئے, کپڑا زمین سے رگڑتے ہوئے چلتے ہیں, اللہ ان کو قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں, ٹھیک ہے. یعنی کپڑا اللہ نے لباس اس لیے نہیں بنایا کہ زمین صاف کرتے رہو, اس سے وہ پیچھے جیسے جو ٹیل فراکس اور میکسیز اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, یہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں کہ ایکسٹرا کپڑا ہے جو زمین پہ رگڑتے ہوئے جا رہا ہے. اسی طرح لباس التقویٰ میں وہ لباس بھی آئے گا کہ جس میں جو خاتون
خواتین کی طرح کا لباس پہنے اور مرد مردوں کی طرح کا. اسی لیے آپ دیکھیں ریشم پہننا مردوں کو منع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک فیمنن لک آتی ہے, اس میں ایک زنانہ سی لک آتی ہے, تو اس سے منع کر دیا گیا. اسی طرح پھر بہترین لباس مردوں کے لیے وہی ہے کہ جو ان کی مردانگی کے اوپر جچے. خواتین والے جو خالص کلرز ہیں, اس میں علماء کہتے ہیں اس کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ بچوں کو بچپن سے آپ اوائڈ کروائیں کہ اس طرح بہت شوق کلر جو خاص طور پہ لڑکیاں یا خواتین پہنتی ہیں, تاکہ ان کے اندر کوئی فیمنن جو چیز ہے وہ اس کو اوائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ مردانہ لباس نہ پہنے, لباس التقوی یعنی عورتیں عورتوں والا لباس پہنے. اب ہمارے ہاں یہ بہت ہی رائج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بالکل مردوں والی ڈریسنگ, دور سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ بہن جی ہیں یا بھائی صاحب ہیں, ہے نا, اوپر سے کٹنگ بھی ایسی اور ساری چیزیں. تو یہ غلط ہے. یعنی حدیث کے مطابق اگر عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے اور مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے تو ان پر اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح ایسا لباس نہ ہو کہ جو کسی دوسری قوم کی مشابہت, پتہ چل رہا ہو کہ یہ ہندو ہیں یا یہ, یعنی خاص طور پر جو دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جو لباس پہنتے ہیں اس سے بچنا چاہیے. اس کے علاوہ باقی سارے لباس حلال ہیں, باقی تمام طرح کے لباس ہم پہن سکتے ہیں ریگارڈلیس آف تھنگس کہ یہ اس طرح کا لباس پہننا جائز ہے, ساڑی پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتے. ہر وہ لباس جس میں لباس التقوی والی ساری چیزیں آ گئیں, آپ کو چھپا بھی رہا ہے, آپ کو پردہ بھی دے رہا ہے, اچھا بھی لگ رہا ہے, بہت ایکسٹرا پیسے بھی نہیں خرچ کیے اس پہ آپ نے, تو یہ آپ کے لیے بہترین ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں ننگا انسان, کوئی بالکل نیکڈ بندہ دیکھیں تو کتنا عجیب لگتا ہے, کتنا آپ کو گھن آتی ہے نا, اچھا نہیں فیل ہو رہا ہوتا. تو یہ اللہ کی اصل میں ایک نشانی ہے. یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, لا یفتننکم الشیطان, تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے, کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا. اپنے آپ کو بچا کر رکھنا, اس کے جھانسے میں نہ آنا. ینزع عنہما لباسہما, اور شیطان نے ان دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا. لیریہما سوآتہما, تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے. اگین وہی چیز رپیٹ ہو رہی ہے. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اپنے لباسوں کو درست کرنا, کتنا اہم ہے ایک ساتر اور بہترین لباس پہننا جس میں خاص طور سے سطر کی حفاظت ہو رہی ہو. اور یہ چیز جو ہے یہ کوشش کریں کہ بچوں کو, جو خاص طور سے جو ہماری بیٹیاں ہیں, بچیاں ہیں, بچپن سے یہ چیز ان کے اندر ڈالنا شروع کر دیں کہ ہیڈ کور کرنا ہے. آپ ٹانگیں ننگی نہ رکھوائیں بچوں کی. بہت سارے خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ جی بچی چونکہ ابھی چھوٹی, 7-8 سال کی بچی ماشاءاللہ بڑی ہو جاتی ہے, اور عادت بچپن سے ڈیولپ ہوتی ہے نا. اگر ہم 5-6 سال کی عمر میں بھی بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنی ٹانگیں ننگی رکھ کے بہت شارٹس پہن کے باہر پھر سکتی ہو, تو وہ جو ایک جھجک ہے وہ ختم ہوگی. ہم نے اس کو وہ ٹرینڈ دیا ہی نہیں کہ تم نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے. تو یہ چیز ضرور بچوں کو بچپن میں بتائیں, اور اس میسج کے ساتھ بتائیں کہ شیطان نے یہ کام کیا تھا. شیطان نہیں چاہتا, شیطان کی چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ننگا رکھیں, اپنے بال دوسروں کو دکھائیں, اپنے جو جسم کے حصے بازو ٹانگیں یہ دوسروں کو دکھائیں. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو کور رکھنا ہے. اور پھر تھوڑی بڑی ہو جائیں بچیاں تو خاص طور سے جو شرمگاہوں کے اندر آپ دیکھیے جو حجاب اور سطر کا جو حکم ہے کہ اپنے سینے کور کر لیں. ٹھیک ہے. ایسا لوز لباس پہنانا شروع کر دیں تاکہ وہ جو اپنے آپ کو شروع سے عادت ڈال لیں کہ ہم نے اپنے یہ جو جگہ ہیں یہ ان کو پرومیننٹ نہیں کرنا. ہم نے دوسروں کے سامنے اس طرح اکڑ کر چلنا جو ہے یہ منع کیا گیا ہے خاص طور سے خاتون کے لیے. اسی طرح وہ تمام زیور جو شور مچانے والا ہو, جیسے بہت چھن چھن کرتی ہوئی چوڑیاں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں, آپ کو پلٹ پلٹ کر دیکھیں, وہ بھی پھر اسی حکم میں آتا ہے. ٹھیک ہے. سملرلی پائل پہننا ویسے تو اس میں حرام کیٹیگری میں نہیں آتا, آپ پہن سکتی ہیں, لیکن وہ اتنی گھنگروؤں والی ہو کہ آپ کی باقاعدہ فیل ہو رہا ہو کہ خاتون جا رہی ہیں اور ان کو پلٹ کے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ شیطان کرتا ہے, تو شیطان تمہیں اس فتنے میں نہ ڈالے, یہ فتنہ ہے. اور جب ایک دفعہ انسان اس راستے پہ چل پڑے تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. میری ہاسٹل میں اکثر روم میٹس کہتی تھیں کہ کتنا ایزی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ حجاب پہنتے ہو تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی, میچنگ جوتے اور میچنگ آپ نے دوپٹے, اور 1 گھنٹہ صبح لگتا ہے آئرن کرتے ہوئے اور وہ ساری چیزیں. اللہ کا شکر ہے, لائف ایزی الحمدللہ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے گاؤن کے نیچے آپ نے گندا سا لباس پہنا ہو, یہ بھی نہ کریں, اچھا لباس پہنے. لیکن جو لباس
آپ کو کور کرتا ہے، وہ آپ کو سکون دیتا ہے، وہ ریلیکس کرتا ہے، آپ اس سے پھر ٹینشن سے نکل جاتے ہیں. انہو یراکم، کیونکہ شیطان تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہوا وہ بھی، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ بھی، اس کے سارا جو گروپ اس کے ساتھ ہیں، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ویزیبل نہیں ہوتا یہ جنات جو ہے ہمارے لیے ویزیبل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو جس گھر میں علماء کے مطابق جس گھر میں میوزک ہے، زیادہ تصاویر ہیں، وہاں پہ تو شیطان ویسے ہی اپنا پورا حصہ رکھتے ہیں. اس گھر میں جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، جن گھروں میں، وہاں پر شیطان اپنا پکا گھر بنا لیتے ہیں، گھرونے سیٹ کر لیتے ہیں اور اس گھر کو وہ اپنا گھر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جس کو پکاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے، کماتے ہوئے اپنے رزق کماتے ہوئے اللہ کو یاد نہیں رکھا، تو یہ دیکھیں ہر ایک چیز میں شیطان پھر اپنا حصہ رکھتا ہے. اللہ جی ہمیں الرٹ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی کچھ جھیلنا پڑے جو تمہارے والدین کو شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، کیونکہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. اسی لیے آپ دیکھیں ٹوائلٹ میں انٹر ہوتے ہوئے دعائیں پڑھنے کی تلقین ہے، اسی لیے آپ کو صبح شام کے اذکار بتائے گئے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو شیطان سے چھپانے کے لیے اور بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ پہ اٹیک نہ کر سکے، آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، اپنی جو شیلڈ ہے، آپ نے اپنا جو اپنے ہتھیار ہیں وہ ریڈی رکھنے ہیں، اور وہ اذکار ہیں. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اور ہم شیطانوں کو دوست بنا دیتے ہیں ان لوگوں کا جو مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی شیطان اور شیطان آپس میں تو ہوتے ہی ہیں ایک دوسرے کے دوست، لیکن انسانوں میں سے بھی جو مومن نہیں ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں. فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب انسان کو پھر بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھا. دیکھیں اس میں خاص طور سے اشارہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ انہوں نے ایک نئی بات نکالی ہوئی تھی کہ وہ بالکل ننگے ہو کر، نیکڈ ہو کر طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو واللہ امرنا بها، تو اللہ نے حکم دیا ہوگا نا تبھی کرتے ہیں. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو. قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور ہر نماز کے وقت اپنے چہروں کو درست کر لو، اس چیز کا حکم دیتا ہے. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو خالص کرتے ہوئے پکار اور دعا کو اس کے دین کے لیے اللہ کو پکارو. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، کیونکہ جیسے اس نے تمہیں شروع کیا تھا ویسے ہی تم لوٹو گے، یعنی تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ اللہ کے پاس سے. ٹھیک ہے، وہیں تم نے واپس جانا ہے. فَرِيقًا هَدَى، ایک گروہ ہدایت پر ہے یعنی اللہ کی طرف سے. وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ وہ ہے جن کے اوپر گمراہی چسپاں ہو گئی، یعنی یہ گمراہی کی طرف ہی جائیں گے کیونکہ یہ شیطان کو فالو کر رہے ہیں، شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، یہ کیوں گمراہی کے راستے پر فکس ہو گئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے شیطان کی باتیں مانی ہے، اس کو دوست بنا لیا ہے. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم تو بڑے ہدایت والے کام کر رہے ہیں، ہم تو سیدھے راستے پر ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو. اور زینت کیا ہے؟ لباس ہے زینت. ٹھیک ہے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اپنے لباس کو درست کر لو. اس میں پھر حکم جو ہے ایک تو یہ ہے کہ سطر کا، ٹھیک ہے، سطر اپنا پورا رکھے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنا لباس صاف ستھرا رکھیں. اچھا، اس میں ہم خواتین کو بہت ہی الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک کرائٹیریا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں اچانک کوئی آ جائے یا ہمیں جانا پڑے تو کیا وہ جو لباس ہم پہنے ہوئے ہیں اس میں چلے جائیں گے ان کے سامنے؟ تو اگر تو جا سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے نماز کے لیے بھی وہ، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہم نے بالکل جو نائٹ سوٹس پہنے ہوئے ہوں یا بالکل پرانا لباس پہنا ہوا ہو، خاص طور سے گرمی کے موسم میں، اور خراب اور اسمیل آ رہی ہے اور کچن سے نکلے اور اللہ اکبر، غلط بات. ٹھیک ہے،
آپ اپنے رب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اپنی زینت اختیار کریں. اور پھر اس میں ہمارے جان جی رحمہ اللہ فرماتی تھی کہ جو میری استاد ہیں کہ جس وقت آپ نے نیا سوٹ لیا ہے، نیا سوٹ سلوایا ہے آپ کا، کوئی بھی نیا سوٹ آپ نے لیا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، تو آپ اس کو فکس کریں کہ آپ نے نماز ضرور پڑھنی ہے اس کو پہن کے. خاص طور سے پھر یہ الحمدللہ بہت سارے گھروں میں عادت بھی ہے کہ جمعہ کے دن پھر ہم نیا سوٹ پہنتے ہیں نا، اپنا کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کو پہن لیں، یا رمضان المبارک کے حوالے سے پہلے سے بلکہ میں ہمیشہ یہ ٹپ دیتی ہوتی ہوں کہ رمضان میں آپ کوشش کریں کہ اچھا لباس، نیا لباس جو آپ عید کی نیت سے لیتے ہیں وہ رمضان کے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں، تاکہ رمضان میں عبادات کے وقت بھی ہم اپنی زینت اختیار کریں. ٹھیک ہے، اور اچھا لباس پہن کے اپنے بچوں کے سامنے بھی یہ چیز کرنی چاہیے کہ اچھے طریقے سے بڑا اچھا دوپٹہ لے کے آپ اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھائیں پیئیں، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو. یعنی اللہ نے منع نہیں کیا تمہیں اپنی زینت اختیار کرنے سے، کھانے پینے سے، اچھے سے رہنے سے، لیکن حد سے نہیں بڑھنا، اسراف نہیں کرنا. یہ نہیں کہ اسی کے اوپر ہی پوری زندگی لگ گئی کہ اب کیا فیشن ٹرینڈ ہے، صبح شام دماغ اسی میں گھوم رہا ہے کہ اب یہ کون سا برانڈ ان ہے اور کون سے کپڑے چل رہے ہیں اور کون سا فیشن چل رہا ہے. زندگی کا مقصد نہیں ہے تمہارا یہ. ٹھیک ہے، زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور باقی تمام چیزیں پارشل ہیں، ان سے منع بھی نہیں کیا گیا، لیکن ان میں اتنا بھی انوالو نہ ہو جاؤ کہ باقی ساری چیزیں بھول جاؤ، اور پھر اتنی عادتیں ہو جائیں کہ پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں انہی وجہوں سے کہ شوہر جو ہے وہ شاپنگ نہیں کروا رہے، اور شوہر ہمیں کپڑے نہیں لے کے دیتے، اور یہ کام نہیں کرتے. بھئی اللہ کی بندی ہو، اگر نہیں اس بیچارے کی استطاعت نہیں ہے ابھی، تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے نا، ایک دوسرے کے اچھے برے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، نہ کہ ایک دوسری فرینڈس کو دیکھ کے اور بہنوں کو دیکھ کے اور باقی رشتہ داروں کو دیکھ کے کمپیریزن شروع کرتے ہیں اور اپنی زندگی حرام کرتے ہیں. بہت آج کل یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور قرآن اس میں ہمارا بہترین گائیڈ ہے. انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اچھا، یہ جو سوال پوچھا ہے کہ نماز کے وقت اپنے چہرے کو سیدھا کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی ایک تو قبلے کی طرف ہو جائے، دوسرا نیت درست کر لیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریئلائز کروائیں کہ ہم نے عبادت کس کے لیے کرنی ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے وہ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے کہ خانہ کعبہ میں جو نیکڈ ہو کر طواف کرتے تھے اور اپنے اپنے خدا رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو اپنے آپ کو ہر نماز سے پہلے یہ نیت جو ہے نماز کی، اور خالص کرنا ہے اپنی پکار کو اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں کو، منتوں کو، اپنی عبادات کو صرف اللہ کے لیے رکھنا ہے. قل من حرم زینت اللہ، ان سے پوچھئے کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے. التی اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے دیا ہے. کیوں حرام کرتے ہو اپنے آپ پر؟ کیوں کہتے ہو کہ ہم دنیا میں نہیں یہ کرتے، ہمیں آخرت میں چاہیے؟ نہیں، تو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے نا. یعنی جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ان کے اوپر سب سے زیادہ حق تو ایمان والوں کا ہے نا. اچھی زندگی گزارنے کا سب سے زیادہ حق ایمان والوں کا ہے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے اللہ نے بنائی ہیں ساری. ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً ایمان والوں کے لیے ہوں گی. کیونکہ دنیا میں تو اللہ نے آزمائش کے لیے ان کو بھی دیا ہے جو نہیں مانتے، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو بھی ہم سے کئی دفعہ زیادہ رزق دیا ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو. لیکن آخرت میں یہ ساری نعمتیں تو صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی. تو زینت اختیار کرنا، اور اس میں پھر وہ جو پیچھے میں نے ایکسپلین کیا ہے لباس التقوی والا، اور اچھی صاف ستھری زندگی گزارنا، اچھے طریقے سے ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے گزارنا، یہ اللہ کا حکم ہے. کیوں حرام کر دیا اپنے آپ پر؟ کذالک نفصل الآیات، ہم اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو. تم تو آیات دیکھتے نہیں ہو نا، اس لیے نہیں پتا. اس لیے دوسروں سے سن کر آپ دیکھیے کہ اکثر اوقات دیکھنے میں آتے لوگ، جی ہم کنگھی نہیں کر رہے، ہم بالوں کو شیمپو نہیں کر رہے، کپڑے نہیں بدل رہے، کیونکہ ہمارے بزرگ صاحب نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا رستہ ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ بزرگ کی سن لی نا، قرآن کو نہیں سنا، قرآن کو نہیں پڑھا. تو قرآن مجید میں تو ہر چیز ایزی اور مزے کی کر کے اللہ جی نے بتا دی کہ ان لوگوں کے لیے یعلمون، جو علم رکھتے ہیں اس کتاب کا. تو اس کتاب کا اگر علم رکھو گے تو ہر چیز ویسے ہی کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. قل انما حرم ربی الفواحش، اور آپ کہہ دیجئے میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے. اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے. ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری بے حیائی بھی اور پوشیدہ بھی. ٹھیک ہے، نہ ظاہری بے حیائی
کریں اور نہ پوشیدہ طور پر بے حیائی کے کاموں میں انوالو ہوں، کیونکہ بے حیائی جو ہے یہ حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ والاثم، اور گناہ کو حرام کیا ہے، والبغی، اور ڈھٹائی کو، سرکشی کو، اللہ کے راستے کے خلاف چلنے کو حرام کیا ہے، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے جو کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ چیز حرام کی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے لیے کوئی اللہ نے دلیل بھی نہیں اتاری، ان لوگوں کو اٹھا کے اللہ کے برابر بٹھا دیتے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بات حرام ہے کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک ڈیوریشن ہے، ایک ڈھیل دی گئی ہے، ایک وقت دیا گیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی ڈیڈ لائن آ جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکے گا وہ جو ٹائم ہے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ آگے ہوگا، پھر وہ اسی ٹائم پر جب اجل آ جائے گی، مقرر وقت آ جائے گا تو جانا پڑے گا۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے آدم کے بچوں اگر تمہارے پاس میری طرف سے رسول آ جائیں، یقصون علیکم آیاتی، اور وہ تمہارے سامنے جو میری آیات کو بیان کریں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغامبر، وہ تمام لوگ جو اللہ کی آیات ہم تک پہنچاتے ہیں، جب آپ کے سامنے آ گئے، فمن اتقا، تو پھر جو کوئی ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کیا، وہ اصلح، اور اپنے آپ کو بیٹر کیا، اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے اوپر خوف اور غم دونوں چیزیں ان سے اللہ دور کر دے گا، ان کو خوف دنیا کا نہیں رہے گا اور فیوچر فیئر سے بھی وہ نکل جائیں گے، غمگین نہیں ہو سکتا وہ بندہ، فیئرز میں نہیں ہو سکتا وہ بندہ، وہموں میں نہیں ہو سکتا وہ بندہ جو صحیح معنوں میں تقوی اور اپنی اصلاح کی طرف آ جاتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، جنہوں نے جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا اس کے سامنے، یہ کہا کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے علم ہیں اور بڑے طریقے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر خود سے جھوٹ گھڑ لے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے، اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان تک ان کا لکھا ہوا پہنچے گا، حتی اذا جاءتهم رسلنا، جب یہاں تک کہ یعنی وہ جو کچھ ان کی تقدیر میں ہے اور جو جتنا رزق ہے اور جتنی زندگی ہے وہ اس کو گزاریں گے، پھر جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آ جائیں گے، یہاں رسولنا سے مراد ہے فرشتے، یتوفونہم، جب وہ ان کو فوت کریں گے، موت دیں گے، تو موت دینے کے لیے ظاہر فرشتے آئیں گے نا، رسول تو نہیں آئیں گے، قالوا، تو وہ پوچھیں گے ان سے، اینما کنتم تدعون، کہاں ہے تمہارے وہ رب جن کو تم پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کہاں ہیں وہ چیزیں ساری، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم اللہ سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے تھے، قالوا ضلوا عنا، تو کہیں گے کہ وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، گم ہو گئے ہم سے، ساری زندگی جن کے پیچھے چلتے رہے، جن کی وجہ سے اللہ کو بھولا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے راستے سے دور ہوئے، کتنے افسوس کی بات ہے نا، کتنے گھاٹے کی بات ہے کہ جن کے پیچھے اپنا داؤ پہ لگا دیا ایمان، وہ تو ہوں گے ہی نہیں کہیں پہ، نہ آخرت میں نہ دنیا میں جب مصیبت آئے گی۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس وقت وہ لوگ گواہی دیں گے اپنے لیے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ انہوں نے اللہ کی باتیں نہیں مانی، وہ کافر تھے، انکار کرنے والوں میں سے تھے۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ تعالیٰ پھر ان کو حکم دیں گے کہ اب تم ان لوگوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، من الجن والانس، جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی، کہاں داخل ہو جاؤ، فی النار، آگ میں، کہ تم سے پہلے بھی جماعتیں تھیں جنہوں نے نہیں مانا تھا، اب وہ بھی آگ میں ہیں تو تم بھی آگ میں جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختها، جب کبھی جہنم میں کوئی جماعت داخل ہوگی تو وہ اپنی بہن کو لعنت کرے گی، بہن سے مراد یعنی جو ان لوگوں کو یا اپنے ساتھیوں کو یا ان لوگوں کو جن کی وجہ سے انہوں نے برائیاں کی، اپنی زندگی میں خدا کو بھولے رہے، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، قالت اخراہم لأولاہم، تو ان کے پچھلے اپنے سے پہلوں کے لیے کہیں گے، ربنا،
اے ہمارے رب ہؤلاء اضلونا، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں تیرے رستے سے دور کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو آپ ان کو ڈبل عذاب دیں، دگنا عذاب دیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے کہ ان کی وجہ سے باپ داداؤں نے، جیسے ابھی ہم کہتے ہیں نا ہماری تو ٹریڈیشن ہے، اب ہم کیسے سوسائٹی سے بغاوت کریں، ناک بھی رکھنی ہے نا اپنی، ظاہر ہے معاشرے میں بھی رہنا ہے، کیسے ساری دنیا داری ختم کر دیں، کیسے رسم رواجیں ختم کر دیں، ہمارے تو رواج ہیں یہ، ہے نا. اور وہ کون سے رواج ہیں سارے جو اللہ کے خلاف ہے، اللہ کی کتابوں کے خلاف ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف ہے. تو اب قیامت کے دن ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے کہ یہ جو رواج بنا کے گئے تھے ہمارے باپ دادا، اللہ جی ان کو پکڑیں، ان کو ڈبل عذاب دیں. قال لكل ضعف، اللہ فرمائے گا ہر ایک کو ڈبل عذاب ملے گا، ولكن لا تعلمون، اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ تم اگر باپ داداؤں نے پہلوؤں نے غلطیاں کی تو تمہارے پاس میسج نہیں آئے تھے اللہ کے، تمہیں نہیں پتہ چلا تھا کہ سیدھا رستہ کیا ہے. وقالت اولاهم لاخراهم، تو ان کے جو پہلے ہیں وہ ان کے پچھلوں کو کہیں گے فما كان لكم علينا من فضل، کہ تمہاری تو ہم پر کوئی فضیلت نہ ہوئی پھر. ٹھیک ہے، اگر ہم نے برا کیا تو تم نے بھی برا کیا، تم بھی اسی رستے پہ چلتے رہے. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، پھر اب عذاب کو چکھو اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تم دنیا میں کرتے تھے. ان الذين كذبوا بآياتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، واستكبروا عنها، اور اس پہ تکبر کیا ہے. اب یہ جو پچھلی آیات ہیں دیکھیں کتنا کلیئرلی ہمیں بتا رہی ہیں کہ اپنے آپ کو الرٹ کریں دین کے حوالے سے، باپ دادا کے فیملی کے عقیدوں پر مت چلیں. ہمارا کون سا اسکول آف تھاٹ ہے، میرا اور آپ کا کیا اسکول آف تھاٹ ہے؟ جو ماں باپ کا تھا، جو فیملی کا تھا، ہے نا، جو جس فیملی میں پیدا ہوئے بس وہی کرتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ ماں باپ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے لیکن ہم یونیورسٹی تک پہنچے. دنیا کے معاملے میں اولاد کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا، لیکن دین کے معاملے میں وہی جو بیکورڈنس ہے اور وہی جو پرانی ٹریڈیشنز ہیں وہ ہم چلا رہے ہیں، ہے نا. اور اس کے اوپر ہم بڑا فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری تو فیملی سے ہی آ رہا ہے، میں تو اپنی فیملی کی طرف سے یہ ساری چیزیں لے کر آئی ہوں. جب دنیا داری میں آپ نے فیملی ٹریڈیشنز کو فالو نہیں کیا تو اللہ کے قرآن کے لیے کیوں اتنی زیادہ اپنے آپ کو کنزرویٹو بنا کے رکھا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو الرٹ کریں، نئے سرے سے ریسرچ کریں، اللہ کی آیات کو پڑھیں اور اس کے بعد اپنے عقیدے کو درست کریں. ہو سکتا ہے کہ جو آیات ہم نے پڑھی کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ ہماری وجہ سے ہی بخشے جائیں کہ اولاد اچھے رستے پہ لگ گئی. ٹھیک ہے، نہ کہ یہ کہ ہم جا کے اللہ کو کہیں کہ اللہ جی ماں باپ نے ہمیں غلط رستے پہ ڈالا تو اب ہم بھی غلط ہیں. بھئی باپ درست ہو جائے نا، ان کو چلے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے مغفرت مل جائے. تو جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے بڑے بنتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ٹھیک ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان رحمت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ یعنی ان کا آسمان سے رحمت کے دروازے کھلنا اور جنت میں داخل ہونا اتنا امپاسبل ہے کہ جتنا یہ بات امپاسبل ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے. جہاں سوئی جو نیڈل ہوتی ہے ہمارے پاس سوئی، جب اس میں آپ دھاگا ڈالتے ہیں کتنی مشکل سے ڈالتے ہیں نا، جو ہم ایک زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو بڑے غور سے ڈالنا پڑتا ہے، وہاں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ نیور، ہے نا، ناممکن. اتنا ہی ناممکن ہے جو لوگ اللہ کی آیات کو غور و فکر نہیں کرتے، اس سے اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم گناہگاروں کو ایسے بدلہ دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، جہنم ان کے لیے بچھونا ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور ان کے اوپر بھی جو اوڑھنے کے لیے ہوگی وہ بھی جہنم ہی ہوگی، یعنی نیچے اور اوپر نعوذ باللہ دونوں جہنم کی آگ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو مومن ہیں جنہوں نے اللہ کو مان لیا اور اچھے کام کرتے رہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، تو ہم کسی جان کو، مومن جان کو، اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتے. اے اللہ تو ہم پر وہ آزمائش نہ ڈالنا کہ جو ہم جس کو سہ نہ سکیں. اے اللہ جی ہماری تمام تر آزمائشوں سے تو ہماری حفاظت فرما، تمام تر آنے والی مصیبتوں سے
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअति निक़मतिक व मिन जमीइ सख़तिक। ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह में आती हूँ नेमतों के ज़वाल से, कि एकदम से सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, और अचानक आने वाली मुसीबत से, और मेरी तकदीर में लिखी हुई मुसीबत और सख्ती से, और इस बात से कि एकदम से मेरे ऊपर वो तकलीफ आ जाए कि मैं बिल्कुल तौबा भी करना मुझे नसीब ना हो। ये जो दुआएं हैं ये हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है याद करना, और इन दुआओं को कोशिश करें कि ज़रूर अपने सामने कहीं लिख के लगा लें और इनको पढ़ते रहें हर नमाज के बाद। चले हर वक्त पढ़ना याद ना रहे तो ख़ास तौर से जो मसनून दुआएं हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको कसरत से पढ़ा, उनकी एक लिस्ट अपनी अपनी हमारी होनी चाहिए, जो फेवरेट दुआएं हों, जो हमें लगे दिल से बहुत करीब है हमारे, और वो हमें हमारी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये लोग जन्नत के साथी होंगे। हम फीहा खालिदून, और उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से कर दे जो लोग जन्नत में एक दूसरे के साथी होंगे। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, और हम निकाल देंगे, साफ कर देंगे इनके दिलों में जो भी कीना वगैरह होगा। यानी दुनिया में देखिए पॉसिबल नहीं है ना, इंसान है, कोई ना कोई आई जाती है एक दूसरे के खिलाफ बात, लेकिन जन्नत में जाने से पहले सब मोमिनीन के दिलों को अल्लाह साफ कर देगा। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, और ऐसी जन्नत में होंगे जिनके नीचे से बहती होंगी नहरें। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, और वो कहेंगे या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस रास्ते पे चलाया, तूने हमारी इस रास्ते की तरफ रहनुमाई की कि जिसका एंड ये जन्नत है। वमा कुन्ना लिनहतदिया, क्योंकि हम खुद तो अपने आप को हिदायत नहीं दे सकते थे। लौला अन हदान अल्लाह, अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता, यानी अगर हम हिदायत के रास्ते पर हैं तो इस पर भी नो प्राउड, ठीक है, कोई गरूर नहीं है, कोई बड़ा बनना नहीं है, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की रहमत है, उसका हजार शुक्र है कि उसने हमें अपने दीन के रास्ते पे लगा दिया, उसने हमें हिदायत के रास्ते पे लगा दिया, उसने हमें अपनी जन्नत के रास्ते पे लगा दिया। अल्लाह ताला हमें नस्लों समेत अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, और अलबत्ता तहकीक उनके पास यानी रब के फरिश्ते, हमारे रब के फरिश्ते यानी वो कहेंगे कि हमारे पास हमारे रब के जब रिसाले या उनके मैसेजेस या अल्लाह के रसूल हक के साथ आए थे तो हमने उसको फॉलो किया। वनूदू अन तिलकुमुल जन्नह, वनूदू निदा से है, निदा नाम भी रखते हैं ना लोग, और उनको एक आवाज आएगी, ठीक है, एक अनाउंसमेंट होगी। अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत समा होगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अनाउंसमेंट होगी, तिलकुमुल जन्नह, ये है वो जन्नत, उरिस्तुमूहा, जिसके तुम वारिस हो, बिमा कुंतुम तामलून, किन कामों की वजह से, जो नेकियां तुम करते थे, जो काम तुम करते थे, जो मेहनतें तुमने अल्लाह के लिए की, तो अब जन्नत है तुम्हारी। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, और जन्नत वाले आग वालों को आवाज देकर कहेंगे, अनकद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का, कि हमें तो मिल गया जो हमारे से हमारे रब ने वादा किया था। दुनिया में तो तुम कहते थे ये लोग बैकवर्ड हैं, कंजर्वेटिव हैं, बेवकूफ हैं मौलवी, हाँ, ये जो अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं इनको तो और कोई काम ही नहीं है कुरान के अलावा, इनको तो इनकी जिंदगियों में तो कोई काम नहीं है, हमें तो बहुत काम है। तो उस वक्त जन्नत वाले आग वालों को पुकार कर कहेंगे कि हमें तो जो वादे हमारे अल्लाह ने किए थे हमें पूरे मिल गए। फहल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का, तो क्या तुम्हें भी वो मिल गया जिसका तुमसे रब ने वादा किया था सच्चा? क़ालू नअम, तो वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हमें भी वो सब कुछ मिल गया जिससे डराया गया था हमें। फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम, तो एक पुकारने वाला उनके दरमियान ऊंची आवाज से पुकार लगाकर कहेगा, अल्लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत हो। अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, कौन से जालिमों पर लानत अल्लाह की, नाउज़ु बिल्लाह, कि जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। ये बहुत ज्यादा अल्लाह को नापसंद है। आप खुद गलत काम कर रहे हैं, अल्लाह के दीन पे अमल नहीं कर रहे, आप तौबा कर लेंगे ना, कभी भी अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल सकती है। व्हाट अबाउट दैट कि जो आपने दूसरों को बहकाया है, कितने सारे लोग बहकावे में आते हैं,
ٹھیک ہے. کتنے سارے لوگ کسی ایک بندے کی وجہ سے نیکیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوگی کہ جو دوسروں کو اللہ کے رستے سے دور کرتے تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ان کو اس کے اندر سے ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں نکال کے بتاتے تھے. ٹھیک ہے، کہتے تھے یہ پتہ نہیں خدا ہے بھی کہ نہیں، آخرت ہے بھی کہ نہیں. دنیا تو بہتر کر لو نا، دنیا تو اچھی کر لو، باقی چیزیں آخرت میں دیکھی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بلائنڈلی فالو کریں ریلیجن کو. انسان ہونا، بینگ ہیومن، یا ہیومنزم از امپورٹنٹ. آج کل کے یہ سارے فتنے ہیں نا. تو یہ وہ لوگ تھے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں گروہوں کے درمیان اللہ حجاب حائل کر دے گا، جنت اور جہنم والوں کے درمیان. پھر وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے. اب یہ دیکھیے کہ وہاں کی باتیں، یعنی جو اگلا جہان ہے وہاں پر انسان کی جو کیپیسٹیز ہیں وہ دیکھیں ڈفرینٹ ہو جائیں گی نا، کہ ایک دوسرے سے اتنی دور دور سے بات بھی کر پائیں گے، دیکھ بھی سکیں گے. پھر اللہ جی ان کے درمیان حجاب حائل کر دیں گے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جو ایک دوسرے کو کچھ علامتوں سے پہچان لیں گے. اور اعراف کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، چوٹی ہوگی. چوٹی سے مراد یہ ہے کہ بلند جگہ جہاں سے جنت بھی دکھے گی اور جہنم بھی دکھے گی. اور علماء کے مطابق یہ وہ لوگ یعنی جنہوں نے دنیا میں ایسے کام کیے کہ ان کی برائیاں بھی بہت تھیں اور یعنی اچھائیاں بھی تھیں. ٹھیک ہے، یعنی نہ ہی نیکیاں بہت زیادہ تھی کہ جنت میں جا سکیں، نہ ہی برائیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کو دوزخ میں جو ہے وہ داخلہ ملے. تو پھر وہ درمیان میں اٹک جائیں گے، درمیان میں رہیں گے. اور یہ بھی ایک طرح کا ایک بہت ہی مشکل وقت ہوگا، کیونکہ ان کو جنت بھی دکھائی جا رہی ہوگی اور وہ جنت میں جا نہیں سکیں گے، پچھتا رہے ہوں گے. اور جہنم کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور سارے عذاب دیکھ رہے ہوں گے اور اس ہیبت کو بھی فیل کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بچا لے. تو اس پر کچھ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. لم يدخلوها، وہ نہیں داخل ہو سکیں گے جنت میں. وَهُمْ يَطْمَعُونَ، حالانکہ وہ طمع کریں گے، امید رکھیں گے کہ ہم بھی کاش جنت میں چلے جائیں. اللہ جی ہمیں ایسی بے بسی سے بچانا. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، پھر ان کی آنکھیں پھیر دی جائیں گی، یعنی کچھ ٹائم ان کو جنت دکھائی جائے گی، پھر ان کو جہنم کی طرف کر دیا جائے گا. تو پھر جب ان کی آنکھیں جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی، تلقاء اصحاب النار، آگ والوں کی طرف، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو وہ دعائیں مانگیں گے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ظالموں میں سے، ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا. یعنی وہ دونوں طرح کی فیلنگز کو فیس کریں گے، عذاب کی بھی اور اللہ کی جنت کی بھی. انشاءاللہ مزید ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.